میں دعوت دواں جناب مولانا عارف حسین شاکری نو کہ آن تے ذکر محمد والے بیت محمد بیان کرن. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد. أعني أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صلوات. اللهم صل على محمد. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، میرا ساتھ دیجئے سارے مل کے نعرہ تکبیر. آباد و شاد رہیں. نعرہ رسالت. ادھر والے بھی ذرا میرے ساتھ مل جائیں. نعرہ رسالت. رب کریم آپ کی مشکلات آسان فرمائے. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرے محترم، اللہ رب العزت اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، فَاذْكُرُونِي، میرے بندو تم مجھے یاد کرو. فَاذْكُرْكُمْ، میں تمہیں یاد کروں گا. کیا اللہ کی مخلوقات، اللہ نے آسمان بنائے، زمین بنائی، اور زمین میں بھی ایسی مخلوقات بنائیں جو آپ کے اور میرے تصور میں بھی نہیں ہیں. آپ کا کیا خیال ہے، آسمانی مخلوق صرف فرشتے ہیں یا فرشتوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق بھی آسمانوں پہ رہتی ہے؟ یہ تو انسان ہے نا. فرشتے اور انسانوں کے علاوہ کوئی مخلوق ہے؟ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ آسمانوں پر، عرش پر یا فرشتے ہیں یا حوریں ہیں یا جنت ہے، جنت کی نعمات ہیں. لیکن حدیث کے ساتھ ہر شب جمعہ آپ پڑھتے ہیں، جب 5 ہستیاں چادر میں بزرگوں جمع ہو گئی تو اللہ رب العزت نے اہل بیت کا جو قصیدہ پڑھا ہے، اگر یہ اس مجلس کے انتظامیہ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو وہ شاید میرے مزاج سے آگاہ ہوں گے. ایک گلاس پانی اگر ممبر تک پہنچ جائے تو میں شکر گزار ہوں گا. ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد. میرے محترم، آسمان پر صرف فرشتے اور حوریں نہیں رہتی. حدیث قصہ ہر شب جمعہ ہر گھر میں پڑھی جاتی ہے، تو وہاں پر آپ یہ پڑھتے ہیں کہ جب 5 ہستیاں چادر میں جمع ہو گئیں
تو اللہ رب العزت نے خطاب کیا. کیا خطاب کیا؟ اعلموا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی. ترجمے پہ غور فرمایا ہے کبھی؟ عام طور پہ ہم بس پڑھ دیتے ہیں تبرکاً گھر میں برکت کے لیے، خیر و برکت کے لیے. کبھی ترجمے پہ بھی غور فرمائیے. اللہ فرما رہا ہے جان لو اے میرے فرشتوں اور اے میرے آسمان میں رہنے والی مخلوق. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسمان پر عالم بالا میں صرف فرشتے نہیں رہتے، کچھ اور مخلوقات بھی ہیں جو ساکنین سماوات ہیں. اسی لیے کوفہ کے منبر پر بیٹھ کر جب میرے مولا نے ایک مرتبہ یہ خطبہ ارشاد فرمایا اعلموا ان للہ خلقا خلقهم من الہوا اکلهم من الہوا شربهم من الہوا نومهم علی الہوا. اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی ہے جس کو پیدا بھی ہوا سے کیا ہے، جن کا کھانا بھی ہوا سے ہے، جن کا پینا بھی ہوا سے ہے. نومهم علی الہوا، ان کا سونا بھی ہوا پر ہی ہے. توجہ فرمائیے. تسی تو چپ کر گئے ہو نا، لیکن مولا کا جب خطبہ یہاں پہنچا فصوں میں غوغا، ایک مولا کے سامنے جتنے لوگ بیٹھے تھے ایک غوغا مچ گیا. ہیں اللہ کی کوئی ایسی مخلوق بھی ہے جسے اللہ نے ہوا سے پیدا کیا ہے، وہ کھاتی بھی ہوا سے ہے، پیتی بھی ہوا سے ہے، سوتی بھی ہوا پر ہے. مولا نے ان کا یہ تعجب محسوس کیا تو مولا نے فرمایا میں علی جب ان میں بیٹھ کر انہیں بتاتا ہوں کہ ان للہ خلقا خلقهم من الارض اکلهم من الارض نومهم من الارض شربهم من الارض، جب ان میں بیٹھ کر میں علی یہ بتاتا ہوں کہ اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی ہے زمین سے، جن کا کھانا بھی زمین سے ہے، جن کا پینا بھی زمین سے ہے، جن کا سونا بھی زمین سے ہے. یتعجبون کما تتعجبون، تو وہ بھی ایسے ہی تعجب کرتے ہیں جیسے تم تعجب کر رہے ہو. یاد رکھو انا میں علی انا حجت اللہ علیہم، میں ان پر ویسے ہی حجت خدا ہوں جیسے تم پر حجت خدا ہوں. علی صرف آپ کا امام نہیں ہے. اے شیعو، علی صرف شیعہ کا امام نہیں ہے، علی صرف سنی کا امام. خود پیغمبر نے ارشاد فرمایا علی امام الانس والجن، علی تمام انسانوں اور تمام جنوں کا خالق اور امام ہے. معذرت کے ساتھ علی تمام جنوں اور انسانوں کا امام ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند. مہربانی جی، معذرت تھوڑا ٹائم میں لینا پیا. مینوں بھی ٹائم انہیں مختصر ہی دیتا ہے. میں انشاءاللہ کوشش کرے سا مختصر ٹائم دے اندر جیڑی میں آیت پڑھی اگر او موضوع میں چھیڑا تو یقین کرو گھنٹے تو اتے لگ وینے. اگر تھوڑی طبیعت ہوئے تو ایک قصیدہ سناواں چاہ اندے آلن دا میرے خیال موڈ نہیں ہے. قصیدہ ہو ونجے ایک آل علی دی شان دا. 2 بندوں کا قافلہ جا رہا ہے، 2 بندے، اور وہ 2 بندے بھی میرے محترم ایسے ہیں جن میں سے ایک مولا ہے اور ایک غلام ہے. مولا کا نام ہے علی بن ابی طالب اور غلام کا نام ہے سلیمان فارسی. گزر ہوا اس 2 بندوں کے قافلے کا وادی النمل سے. وادی النمل کسے کہتے ہیں؟ جہاں چیونٹیاں کثرت سے رہتی ہوں. ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ. یہ میرے پرانے سامنے موجود ہیں، اسی یہ بندے نتاڑ لینے ہیں ماشاءاللہ. وادی النمل اس علاقے کو کہتے ہیں جہاں چیونٹیاں کثرت سے رہتی ہوں. وہاں سے گزر ہوا. اللہ جانے سلیمان فارسی کے ذہن میں کیا بات آئی. عرض کرتے ہیں یا علی دل چاہتا ہے سلیمان پیغمبر کا معجزہ دیکھوں. سلیمان پیغمبر جانتے ہو تعارف ہے نا، سلیمان ابن داود
باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، اور اللہ نے بیٹے کو نبوت کے ساتھ ساتھ میرے بزرگوں حکومت دی تھی. کتنی بڑی حکومت! کوئی تھوڑے بہت خطہ ارض کی حکومت نہیں تھی، پوری زمین پر حکومت، سارے انسانوں پر حکومت، سارے جنوں پر حکومت، پرندوں پر ان کی حکومت، چرندوں پر ان کی حکومت، حشرات الارض پر ان کی حکومت. اور ان کا تخت میرے محترم آج جتنا بھی بڑا تخت ہو ان کے تخت کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا. ان کا تخت اتنا بڑا ہوتا تھا کہ جنوں کی فوج پوری تخت پہ ہوتی تھی، انسانوں کی پوری فوج تخت پہ ہوتی تھی. اسی پر کھانے بھی پک رہے ہیں، دیگیں بھی پک رہی ہیں، نیازیں بھی پک رہی ہیں، حلوے بھی پک رہے ہیں، بریانیاں بھی پک رہی ہیں. اور ان کا تخت فضا میں پرواز کرتا تھا، فضا میں. یہ سورہ نمل پڑھ کے دیکھیے، اس میں یہ واقعہ باقاعدہ موجود ہے. سورۃ النمل قرآن مجید کا ایک سورہ ہے. ایک دن اسی سلیمان پیغمبر کا تخت وادی النمل سے گزرا، اسی وادی النمل سے جہاں چیونٹیاں رہتی تھی. اب قرآن اٹھا کر دیکھیے، جب سلیمان پیغمبر کا تخت گزر رہا تھا تو چیونٹیوں کی سردار نے کہا، اب میں آیت پڑھنے لگا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، آپ بھی جا کے قرآن پڑھیے گا. قالت نملۃ یا ایتھا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ. اے چیونٹیوں، اے میرے قبیلے کی چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. کیوں؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے. بڑی گل ہے، بڑی گل ہے نا جی. اب اللہ کے نبی کی حکومت جنوں پر بھی، انسانوں پر بھی، ہوا پر بھی. ہوا نے چیونٹی کی یہ آواز سلیمان پیغمبر کے کانوں تک پہنچا دی. اللہ کے نبی نے سنا کہ یہ چیونٹی اپنے قبیلے کی چیونٹیوں کو نبی کے بارے میں گمراہ کر رہی ہے، نعوذ باللہ نبی کو ظالم سمجھ رہی ہے کہ نبی کا لشکر اسے روند ڈالے گا. فوراً حکم دیا، جاؤ چیونٹی کو گرفتار کر کے لے آؤ. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی باقاعدہ ویگن پولیس وین گئی ہوگی، ہتھ کڑیاں لے کے 4-5 سپاہی ہوں گے. ایک سپاہی گیا، چیونٹی بیچاری کی حیثیت ہی کیا ہے، یوں 2 انگلیوں سے چیونٹی کو اٹھایا اور لا کے جناب سلیمان کے سامنے پیش کر دیا. کرسی پہ بیٹھی ہوگی، کرسی پہ اس بیچاری نے کیا بیٹھنا ہے. اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ دراز کیا، چیونٹی کو یہاں اپنے ہاتھ پہ رکھا، اور ہاتھ پہ رکھنے کے بعد کہا، اے چیونٹی کیا تو نہیں جانتی میں اللہ کا نبی ہوں؟ جب تو یہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو اللہ کا نبی عادل ہوتا ہے، ظالم نہیں ہوتا. لہذا کیوں تو نے اپنی قبیلے کی چیونٹیوں کو میرے بارے میں گمراہ کیا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی. اب ذرا تصور کیجئے، ذاکر اسی بھی سکھ گئے، ذاکر کو لیکن ہاتھ جوڑ کے گل کریں. چیونٹی نے گویا کہ ہاتھ جوڑ کے بات کی، اللہ کے نبی گستاخی معاف. میں اپنے میرے لفظوں پہ غور، میں اپنے قبیلے کی چیونٹیوں کی توحید بچا رہی تھی. توحید بچا رہی تھی مطلب کیا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میں نے آپ کے تخت کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھا، آپ کے خدم و حشم دیکھے، آپ کے نوکر چاکر دیکھے، آپ کی شان و شوکت دیکھی. مجھے خطرہ ہوا اگر میرے قبیلے کی چیونٹیوں نے آپ کو اس حال میں دیکھ لیا کہیں وہ آپ کو خدا نہ سمجھ بیٹھے. اس لیے میں نے کہا اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، نہ کوئی سامنے ہو سی، نہ تھوڑی شان و شوکت ویک سی تے نہ گمراہ ہو سی. ایک گل سمجھی ہے نے، یہ جڑا مجلس وچ آون نال نکاح ٹوٹدا ہے، یہ پتہ نہیں کیوں ٹوٹدا ہے. نہیں وہ اس واسطے نہیں، وہ تو خیر ایک گل ہی ہے، یہ اس واسطے نکاح ٹوٹدا ہے انہوں نے پتہ ہے مجلس وچ گئے حقائق انہاں دے کنا تک پہنچنے، حقیقت انہاں دے کنا تک پہنچنیاں تے انہاں دا پھر او نہیں رہنا جڑے مجلس تو پہلے آنے.
صرف اس لیے کہ حقیقت لوگوں تک نہ پہنچے، اسی طرح گھروں میں گھسیڑا جاتا ہے یا قبرستان میں بھیج دیا جاتا ہے، جاؤ قبروں پہ مٹی پاؤ، صرف اس لیے تاکہ نہ یہ مجالس میں جائیں نہ جلوس میں جائیں، حقیقتیں ان کے کانوں تک نہ پہنچے۔ اب چیونٹی بھی تو یہی فلسفہ بیان کر رہی ہے۔ میں نے کہا میرے قبیلے کی چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں نبی کی شان و شوکت کو دیکھ کر وہ مشرک نہ ہو جائے، اسے نبی کو خدا نہ سمجھ بیٹھے۔ اللہ کے نبی نے کہا بالکل میں ایگری ہوں، آپ نے دلیل بہت اچھی دی ہے۔ میں کیا کرا، میں ایک وقت ایک پاسے ویکھ سکدا تے تسی جیڑا میں کدی کدی تھوڑے ال ویکھ لینا، اسے نو کافی سمجھ لے۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ بالکل آپ نے دلیل ٹھیک دی ہے، صحیح ہے، آپ نے اپنے قبیلے کی چیونٹیوں کی توحید بچائی ہے، پر ایک سوال کا جواب مجھے دے دے۔ اب اللہ کے نبی مجھے نہیں پتا کس ذہن سے اور کیا سوچ کے سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں اے چیونٹی یہ بتا تو افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ اللہ اکبر، کیسا سوال! چیونٹی اور نبی کا کیا مقابلہ، اصلاً کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا۔ اللہ کے نبی پھر بھی پوچھ رہے ہیں چیونٹی یہ بتا تو افضل یا میں افضل؟ چیونٹی پھر وہی ہاتھ جوڑ کے کہتے اللہ کے نبی اگر ناراض نہ ہوں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کو اللہ نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، پھر اشرف المخلوقات میں سے بھی نبی بنایا، نبی بنانے کے بعد اتنی بڑی سلطنت بھی عطا کی ہے۔ مانتی ہوں آپ اشرف المخلوقات اور نبی ہیں، افضل ہیں، لیکن اللہ کے نبی اس وقت جو سچویشن ہے، اس وقت جو صورتحال ہے، اس میں افضل ہوں۔ کہا تو کیسے افضل ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی سیدھی سی بات ہے، آپ چاہے اشرف المخلوقات انسان ہیں، اتنے بڑے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے قدم ہیں لکڑی کے تخت پہ، اور میں حقیر سی چیونٹی، میری فضیلت یہ ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے قدم ایک نبی کے ہاتھ کے اوپر ہیں۔ ارے چیونٹی، ایک عام نبی کے ہاتھ پہ اس کے قدم آ جائیں، وہ فخر کرے تو وہ میرا مولا علی جس کے قدم سید الانبیاء کے شانوں پہ آ جائیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بابا۔ تو پھر اس علی کو بجا طور پر فخر کرنا چاہیے یا نہیں؟ کرنا چاہیے۔ نبی بھی کوئی عام نبی ہے، امام المرسلین نبی، سید الانبیاء نبی۔ پچھلے انبیاء جب تک اس نبی کی نصرت کا وعدہ نہ کریں، اس کا نبوت کا کلمہ نہ پڑھیں، تب تک انہیں نبوت نہیں ملتی۔ اتنے بڑے نبی کے دوش پہ جس کے قدم آ جائے۔ اور مولا علی ابن ابی طالب نے اس کا اقرار بھی ذکر بھی کیا۔ کب؟ جب دور خلافت چلتا رہا، جب مولا علی ابن ابی طالب کا دور خلافت آیا، لوگ آئے یا علی اب چارہ نہیں ہے، آپ ہی اب خلافت کو سنبھالیے۔ میں نے اب پورا مضمون نہیں پڑھنا، وہ الگ بات ہے۔ مولا نے کہا تھا پہلے جب میں موجود تھا کیا اس وقت میں اہل نہیں تھا، اب کیسے اہل ہو گیا ہوں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ وہ شرائط جو مولا نے بیان کی وہ میں نہیں پڑھنا چاہتا، فرق اتنا ہے۔ مولا نے فرمایا مسجد میں اعلان کر دو، لوگ جمع ہو جائے، آج علی اپنی خلافت کا پہلا خطبہ دے گا۔ اب سارے مسجد میں جمع ہو گئے، اور نفسیاتی طور پہ خیر اکثر تو مجھے جانتے ہیں، اگر میں بالکل نیا ہوتا تو اکثر لوگ تو یہ دیکھتے رہتے اے مولوی باندھا کی میں، اے مولوی بلیندہ کی میں، مولوی گل ویکھا کے کریں دے۔ یعنی پہلے خطاب میں تو صرف مولوی یا ذاکر کو جج ہی کرتے رہتے ہیں، نہ واہ واہ ہوتی ہے، نہ سبحان اللہ، نہ داد، کچھ بھی نہیں۔ تو اب سارے حیران ہیں کہ منبر کا نقشہ یہ ہے، سب سے اوپر رسول، مسند رسالت، اس سے نیچے ایک زینہ، پھر زینہ، پھر زینہ، تین زینے۔ پہلے خلیفہ آئے، انہوں نے مقام رسول کا احترام کیا، کرنا بھی چاہیے تھا نا۔ وہ وہاں نہیں بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے، سب سے اوپر والے زینے پہ۔ دوسرے خلیفہ آئے، انہوں نے مقام رسول کا بھی، پہلے خلیفہ کا بھی احترام کیا۔ وہ مقام رسول کو بھی چھوڑ کے
پہلی سیڑھی سب سے اوپر والی سیڑھی کو بھی چھوڑ کے دوسرے خلیفہ اس سے نچلی، تیسرے خلیفہ سب سے نچلی سیڑھی پہ بیٹھے. اس کے بعد منبر کی سیڑھیاں ختم. اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ یا اللہ اب علی کا زمانہ آیا ہے، دیکھتے ہیں علی کہاں بیٹھتے ہیں. پریشانی ہے یا نہیں ہے جناب؟ اب سارا مجمع نفسیاتی طور پہ الجھن کا شکار ہے کہ دیکھیں علی بیٹھتے کہاں ہیں. یہ اچانک میرے مولا علی ابن ابی طالب مسجد کے دروازے سے داخل ہوئے، مجمع کو چیرتے ہوئے آئے منبر کے سامنے. جیسے آج ذاکر اور مولوی ہم تھوڑی دیر منبر سے پہلے توقف کرتے ہیں، منبر کے احترام میں توقف کرتے ہیں. مولا نے چند لمحے توقف کیا. اللہ کرے جہاں جہاں لوگ بیٹھے ہیں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میرا پیغام پہنچے، چند لمحے توقف کیا اور بسم اللہ پڑھ کے میرے مولا نے پہلا قدم پہلے زینے پہ رکھا، دوسرا قدم دوسرے زینے پہ رکھا، تیسرا قدم تیسرے زینے پہ رکھا اور وہاں جا کے بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے. اور علی نے پہلا خطبہ اپنی خلافت کا یہ دیا، الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق الی مکانہ. تمام حمد ہے اس اللہ کی جس نے آج علی پر یہ احسان کیا کہ وہ حق جو اپنی جگہ سے ہٹ چکا تھا واپس اپنی جگہ پر آ گیا ہے. اچھا نعرہ لاؤنا عبادت ہے، نہیں پتہ نہیں. ہاں میں تو سمجھیا بھئی کوئی ذاکر تھانوں منع کر گیا بھئی نعرے نہیں لاؤنے، یہ تسی لایا پھر میں نے کو تسلی ہوئی ہے بھئی نہیں ٹھیک ہے. اچھا اللہ اکبر. جیو سلامت رہو ماشاءاللہ. اچھا آپ سے کوئی پوچھے، ہمارے اہل سنت بھائیوں کے واعظ کی محفلیں بھی ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں نا، تو وہاں ایسا ماحول ہوتا ہے؟ نہیں، وہاں خطیب پڑھ رہا ہے، ہمارے اہل سنت برادران پرسکون انداز میں سن رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ تے ہونا بھی یہ نہیں چاہیے نا، بندہ اطمینان نال سکون نال بہ کے سنے ہیں. لیکن ہمارے ہاں اچھا تسی ہن میں تے چھوٹا جڑا خطیب ہاں، تسی وڈے خطیب تے وڈے جلسے ویکھے نہیں، ان اٹھ کے داد دینے جی میں ہونے ذاکر یہ خطیب دے ہتھی پاؤے انجی ہے نا. تو اب آپ سے کوئی پوچھے جناب یہ کون سا انداز ہے مجلس کا، بھائی آپ بھی میرے ساتھ ہیں نا، توجہ ہے نا، یہ کون سا انداز ہے مجلس کا؟ آپ بھی جب خطیب یا ذاکر پڑھے آرام سے بیٹھ کے سنو خدا کے بندو. یہ کیا جناب نعرہ حیدری اور داد اور اٹھ کے یوں ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں. اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ کیا جواب دیں گے؟ میرے نوجوانوں کو میں نکتہ دے کے جا رہا ہوں، میرے نوجوان ادھر زیادہ بیٹھے ہیں، ادھر بھی بیٹھے ہیں. میرے نوجوانوں جب کوئی یہ پوچھے کہ آپ کی مجالس میں یہ انداز کیوں ہے، آپ دوسروں کی طرح خاموشی سے بیٹھ کے کیوں نہیں سنتے؟ انہیں سینہ تان کے کہو ہم یہ اس لیے کرتے ہیں، ہمیں ہمارے مولا علی نے کہا ہے. وہ پوچھے گا جناب مولا علی نے کہاں کہا ہے، انہیں کہیں ہمارے مولا علی کی ایک کتاب ہے نہج البلاغہ جس کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ ہے خطبات پر مشتمل، دوسرا حصہ ہے خطوط پر مشتمل، تیسرا حصہ ہے چھوٹے چھوٹے نصیحت بھرے جملوں پر مشتمل. اس تیسری جلد میں حکم اور مواعظ والی جلد میں میرے مولا نے فرمایا تکلموا تعرفوا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ. خطیب منبر پہ بیٹھ کے بولتا ہے، اس کے علم کا پتہ چلتا ہے، مجمع بولتا ہے، ان کے جذبہ ایمانی کا پتہ چلتا ہے. آپ کوئی مجھے دیکھ کے تھوڑی نعرے لگاتے ہیں. یہ محبت علی ہے جو آپ کو مجبور کرتی ہے. میں پہلے بھی جڑاں والا کے منبر سے بیان کر چکا ہوں، اگر کوئی نئے حضرات بیٹھے تو ان تک بھی یہ میرا پیغام پہنچ جائے. یار کمال ہے، علی کی محبت ہے ایک، کام 2 کرتی ہے. علی کی محبت ہے ایک،
کام دو کرتی ہے. یہ بجلی جو چل رہی ہے یہ تاروں سے گزر کے آ رہی ہے نا, دو تارے ہیں نا. وہ میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں, دو تاروں والی بات بھی آپ کی ٹھیک ہے. یہ اس کا جو بجلی کا ساکٹ ہے جس میں سوئچ لگاتے ہیں اسے ساکٹ ہی کہتے ہیں نا. اچھا, اس ساکٹ میں بجلی ہے نا, یہ پنکھا لگائیں گے پنکھا چل پڑے گا, سپیکر چل رہا ہے. اس میں اگر آپ ہیٹر کا سوئچ لگائیں, بولو ہیٹر چلے گا؟ کیوں نہیں چلے گا جناب, بجلی ہے اس پہ. اگر آپ ہیٹر کا ہیٹر دیکھے ہو یعنی نا, وہ نہیں سڑتا نا, ہاں زندہ باد, چلتا تے ہے نا, وہ چلتا تے سڑتا نا, یہ نہ چلے تو کتوں سڑے. آپ اس میں ساکٹ میں ہیٹر کا سوئچ لگائیں گے, چلے گا, کیا ہوگا؟ گرمی دے گا نا, ماحول گرم ہو جائے گا نا. اور اسی ساکٹ میں اگر آپ اے سی کا سوئچ لگائیں, ہے وہی بجلی نا. یہ بجلی بدل گئی, بجلی وہی ایک ہے. اسی میں ہیٹر کا سوئچ لگایا ہیٹ پیدا ہوئی, اسی میں اے سی کا سوئچ لگایا ٹھنڈک پیدا ہوئی. ہے ایک ہی میرا مولا علی. علی کے فضائل ذاکر جب مولوی پڑھتا ہے اثر دو ہوتے ہیں, منافق سنتا ہے اندر ہیٹر چل پڑتے ہیں, مومن سنتا ہے اندر اے سی چل پڑتے ہیں. بولو ٹھنڈ پئی نے, جیو سلامت رہو. تو میرے مولا نے یہ پہلا خطبہ دیا, الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق الی مکانہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے علی پر یہ احسان کیا ہے کہ وہ حق جو اپنے مکان سے ہٹ چکا تھا آج وہ واپس اپنی جگہ پر آ گیا ہے. میں ہوں تھوڑے سامنے, اکثر سامعین میرے ویکھے ہوئے آدیاں میں تھوڑا, تسی آپس وچ میرے خطاب دے دوران گلاں کرو, مینوں ایڈی ٹینشن نہ ہو. لیکن کوئی نواں خطیب آوے بیچارہ, وہ اپنی طرفوں بڑی کوشش کرے, بڑے نکتے, بڑے مسدس. سٹیج سیکرٹری صاحب آندے پہن اللہ ہی خیر کرے, نہیں اجے ٹائم رہندا میرا, اجے ٹائم میرا رہندا. ہاں انہوں نے ویکھ کے بڑے بڑے ذاکران دے پسینے چھوٹ ویندے. میں ایک چھوٹا جڑا مولوی ہاں جی, ایک صلوات پڑھ دو بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. اب میں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں, ابھی تو آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں نا, بول رہے ہیں, داد بھی دے رہے ہیں. اب میں کوئی نکتہ لگاؤں, آپ خاموش ایک دوسرے سے باتیں کرنا شروع کر دیں, میرا حال کیا ہوگا؟ پسینے چھوٹ جائیں گے, وہ ہتھا پیران دی پہ جائے گی کہ اللہ ہی خیر کرے, کیڑی یہ ہو جائیں گل میں کر بیٹھا, گھبرا جاؤں گا نا. لیکن ممبر پہ وہ بیٹھا ہے جو دعویٰ کرتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. جب مولا نے خطبہ شروع کیا نا, لوگوں نے سرگوشیاں شروع کر دی. وہ اس کے کان کے پاس منہ لے جا کے بات کر رہا ہے, وہ اس کے پاس. یوں جب سرگوشیاں شروع ہوئی نا, وارث ممبر سلونی نے, مالک ممبر سلونی نے گھبرائے بغیر جھک کے کہا, ما هذه النجوى, یہ سرگوشیاں کیا کر رہے ہو, کھل کے بات کرو, کیا بات ہے؟ ایک بندہ کھڑے ہو کے عرض کرتا ہے, یا علی ہم یہ دیکھ رہے ہیں پہلے خلیفہ نے مقام رسول کا احترام کیا, نیچے بیٹھے, دوسرے نے پہلے خلیفہ کا بھی مقام رسول کا بھی, تیسرے خلیفہ نے مقام رسول کا بھی, پہلے دو خلفاء کا بھی احترام کیا. یا علی آپ سیدھے وہاں جا بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے. یا علی کچھ تو آپ نے خیال رکھا ہوتا. ایک مرتبہ جلال کے عالم میں ممبر پہ ہاتھ مار کے کہا, ما هذه الاعواد, ارے ان لکڑیوں کی کیا حیثیت ہے, انا راکب کتف رسول اللہ, میں تو دوش رسول پہ سواری کر چکا ہوں. کتھو ٹورے آسے جی, جیو کتھو ٹورے آسے, گل کتھے اپڑی آئی, ایک چنگا کیتے جو پکھا میرے حل کیتے جی, ہوا ہے تھوڑی جی جیڑی تھوڑی بمہیز رہا. ایک صلوات پڑھ دو بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. گل اتھو ٹوری آئی کہ دو بندوں کا قافلہ پہنچا وادی النمل میں, ہے نا,
تو سلیمان فارسی کیا عرض کرتے ہیں؟ من لگ رہے آج میں ایک کی مصر ادا پڑھ سکسا قصیدے دا 7 مصرے میں خود بہار الانوار دے وچ پڑھے نے 7 مصرے، لیکن میں کو لگتا ہی نہیں ہے بھائی میں ٹائم گزرتا پہ 20 منٹ نا جی 5 منٹ رہ گئے 2 تے چنا 3 بھی آ جاؤ تو میں قصیدہ پورا کر لیتا۔ اللہم صلی علی محمد۔ سلیمان فارسی کیا عرض کرتے ہیں؟ یا علی اللہ جاندہ نے بھئی اے جی میں آدھن نا اے مہر علا وین تاکہ جی میں آدھن نا مہر علا وین اے قصیدے دا مصر بھی مہر علا ہی دے ہاں ہون پھاڑی مرضی کی میں وصول کریں دے ہو۔ سلیمان فارسی کیا عرض کرتے ہیں؟ یا علی دل چاہتا ہے کہ سلیمان پیغمبر کا معجزہ دیکھو۔ یہ ابھی تک میں نے آپ لوگوں کو سلیمان پیغمبر کا معجزہ بتایا کہ ان کا معجزہ کیا تھا۔ جب سلیمان فارسی نے کہا نا یا علی دل چاہتا ہے سلیمان پیغمبر کا معجزہ دیکھوں، مسکرا کے فرمایا اچھا میرے قریب آ۔ سلیمان فارسی قریب ہے، مولا نے دست امامت سلیمان فارسی کے چہرے پہ پھیرا، بس ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، سلیمان فارسی چیونٹیوں کی آواز بھی سننے لگا، ان کی زبان بھی سمجھنے لگا، چیونٹیوں کی آواز بھی سننے لگا اور ان کی زبان بھی سننے لگا۔ جی جناب جی، جب چیونٹیوں کی آواز سننے لگا تو اب زبان بھی سمجھنے لگا۔ اب سلیمان فارسی سنتے کیا ہیں؟ سلیمان پیغمبر کا معجزہ یاد ہے نا، قرآن کی آیت ہے، چیونٹیوں کی سردار کہہ رہی تھی اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ کہیں سلیمان اور اس کا پیغمبر تمہیں روند نہ ڈالے۔ اب جب سلیمان فارسی نے جب آواز سنی اور چیونٹیوں کی زبان بھی سمجھنے لگا تو سنتا کیا ہے؟ چیونٹیوں کی سردار کہہ رہی ہے اے میرے قبیلے کی چیونٹیوں اندر کیوں جاتی ہو، باہر آؤ، کیوں؟ وہ آ رہا ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، جی میرے محترم یہ عظمت تھی، عظمت ہے، اور خدا شاہد ہے جتنی اللہ نے انہیں عزت اور عظمت عطا کی تھی۔ شام کے بازار میں ہی میرے مولا امام سجاد نے کہا تھا نا کہ اگر ہمارے نانا یہ وصیت کر گئے ہوتے کہ میری اولاد کو اذیت دینی ہے تو اس سے زیادہ وہ نہیں دے سکتے تھے۔ آزادارو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، آج بھی ہم اس موسم میں گلی بازاروں میں جو بیٹھ کے روتے ہیں یہ کس لیے روتے ہیں؟ جنگ مرد مردوں سے کرتے ہیں، لیکن خدا شاہد ہے ہمیں رلاتی یہ بات ہے کہ ان ظالموں نے جنگ کربلا کے بعد علی و بطول کی بیٹیوں کو بس ایک جملہ اور آپ کی زحمت تمام۔ آزاداروں یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ کے بازار سے گزر رہا ہے، ایک گھر کی چھت کے پاس بس مختصر وقت میں ایک جملہ مصائب کا، شاید کسی آنکھ میں عبادت آ جائے، میری حاضری کا مقصد پورا ہو جائے۔ ایک گھر کی چھت کے پاس میری آقا زادی کا ناقہ آ کے رکا، اس گھر کی چھت پہ ایک 7 سال کا بچہ کھڑا ہوا تھا، جس بچے کا نام تھا قاسم۔ جانتے ہو یہ قاسم کون ہے؟ حبیب ابن مظاہر کا بیٹا قاسم۔ حبیب ابن مظاہر کوفہ سے گئے تھے نا۔ میری آقا زادی کا جب ناقہ رکا نا چھت کے قریب، میری آقا زادی نے اشارے سے اس 7 سال کے بچے کو قریب بلایا، کہا بیٹا تو حبیب کا بیٹا ہے نا؟ وہ کہتا ہے ہاں قیدن بی بی میں حبیب کا بیٹا ہوں۔ تیرے بابا کہاں ہیں؟ کہا وہ میرے آقا حسین کربلا میں آئے ہوئے ہیں، میرے بابا ان کی مدد کے لیے کربلا گئے ہوئے ہیں۔ کہا اچھا بیٹا میں قیدن ہوں، میرے پاس وقت کم ہے، جا ذرا جلدی جا کے اپنی ماں کو بلا، اپنی ماں سے کہے کچھ دیر کے لیے اس کمرے کی چھت پہ آ جائے۔ آزاد اور بچہ نیچے جلدی جلدی دوڑ کے گیا،
کچھ دیر گزری تھی، ادھر سے آواز آئی چلو چلو بازار سج گئے ہیں، دربار سج گئے ہیں، علی کی بیٹیوں کی پیشی ہے، عزادارو درے لے کر ظالم آ گئے، علی کی بیٹی کو ناکا کو چلا دیا گیا۔ چند قدم چلی علی کی بیٹی یوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہی ہے کہ حبیب کا بیٹا قاسم اپنی ماں کو چھت پہ لے کے کب آتا ہے، کس لیے آتا ہے۔ علی کی بیٹی تو پرسہ دینا چاہتی تھی نا، اے حبیب کی زوجہ اپنے شوہر کا پرسہ قبول کیجئے، لیکن چند قدم چلی ہوگی، میری آقا زادی نے دیکھا اکیلا حبیب کا بیٹا گھر کی چھت پہ آیا اور دور سے آواز دے کے کہتا ہے اے قیدن بی بی۔ اگر یہ لفظ سمجھ آ گئے تو آج کی عبادت مکمل۔ قیدن بی بی، میں نے جا کے ماں سے کہا ہے کہ بازار میں ایک قیدن ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے، لیکن میری ماں نے کہا ہے جا اس قیدن سے کہہ دے میں زہرا کی بیٹی کی کنیز ہوں، بازار میں نامحرموں کا مجمع ہے، میری عزت گوارا نہیں کرتی کہ میں چھت کے اوپر نامحرموں کے مجمع میں آؤں۔ عزادارو علی کی بیٹی کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی؟ ارے غلام زادیاں بھی اپنے پردے کا اتنا خیال رکھیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا۔